شرابی جب نام محمد ہے ہر آنکھ کا تارا بھی جب ہندوستان کی ایک ریاست راجستھان میں ایک لالچی شخص کی لالچی طبیعت نے ایک پاپا کی پری کی جان لے لی۔ ہر بچی اپنے پاپا کی پری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اس معاشرے میں بڑی بڑی بری چیزیں دیکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں۔ میں نے جب سے اس بچی کی پوسٹ کو دیکھا، آپ یقین کریں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ایک مبلغ بن کر بات نہ کر سکوں، لیکن ایک باپ بن کر ضرور بات کروں گا۔ بچی اپنے گھر سے جاتی ہے دوسرے گھر میں، ماں باپ کتنی محبت سے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں، اور وہ بچی اپنے سسرال کو اپنی کل کائنات سمجھتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس نے بہت سے گھروں میں بربادیوں کے وہ چراغ جلائے ہیں کہ جو بجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ کتنے ہی گھر ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے۔ کتنے ماں باپ ایسے بیٹھے اور جب بھی پوچھتے ہیں جی جہیز کے لیے کچھ نہیں ہے، تیاری ہوگی تو بچی کا بیاہ کر دیں گے، بچی اپنی بیاہ دیں گے، بچی کی ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو جہیز دیتے ہیں پھر بھی ان کی بچی کو وہاں سکھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ لوگ تیاں تو نہیں ڈردے، تیاں دے نصیباں تو ڈردے نہیں۔ یعنی بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ان دس کیس اس بچی کا نام عائشہ ہے، شوہر کا نام عارف ہے۔ لالچی طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمانڈیں کرتا تھا۔ آخر بچی کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، اور یہاں آ کر بھی وہ بچی کچھ نہ کچھ اسے بھیجتی رہی، لیکن اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ اس نالائق آدمی کی نالائقی آگے بڑھتی رہی۔ باپ نے کیس بھی کیا۔ اب بچی کے لیے معاملہ یہ تھا کہ باپ نے کیس کیا، اب ظاہر ہے یہ معاملہ پوری دنیا میں آیا، اور سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد تو ساری دنیا نے اس کو دیکھ لیا۔ تو بچی نے ایک نیا راستہ نکالا خودکشی کا، کہ بچی نے اپنی جان دے دی۔ اور یہ وہ برا راستہ اس بچی نے اختیار کیا کہ خودکشی حرام ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب اپنی جان کا میں مالک ہی نہیں ہوں تو میں اپنی جان کو ختم کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ وہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، شاید مجھ سے پہلے کسی نے اس پہ گفتگو کی ہو۔ معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے نالائق لوگ دنیا میں نہیں ہیں، بھرے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہماری بچیاں، کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ بچیاں صرف یہ اس لیے کام کرتی ہیں کہ شوہر کچھ نہیں کرتا، نالائق گھروں میں بیٹھے ہیں، اور بچیاں جو ہیں بیچاری بھٹک رہی ہیں، لوگوں کے برتن مانج رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے دے کے، اور آگے اولاد ہو جائے تو ان کو بھی پالنا پوسنا جب تک وہ جوان نہ ہو جائیں۔ اور کئی بیویاں تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں، اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں، لیکن شوہر نکھٹو ہونے کی وجہ سے وہ اولاد بھی اس کے لیے وہ اس طرح کا سہارا نہ بن سکی، اور وہ بھی یوں ہی کام کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ کتنی مثالیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ان دس کیس ہوا کیا کہ اس بچی نے خودکشی کیوں کی؟ تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ صرف اور صرف اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ بچی دل برداشتہ ہو گئی، صرف ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس بچی کی ایک بات سنی، بڑی دردناک بات اس بچی نے کی ہے۔ اس بچی نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ دو طرفہ محبت ہونی چاہیے، یک طرفہ محبت نہ ہو۔ میں نے اس جملے کو جب بار بار سنا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بچی نے اس نالائق شخص سے محبت کی۔ اب شوہر سے محبت منع تو نہیں ہے، لیکن وہ شوہر نالائق تھا۔ یہ شوہر کا تو بڑا مقام ہے، اللہ نے اسے مجازی خدا کہا، لیکن یہ مجازی خدا ہونے کا اہل نہیں تھا۔ نہایت نااہل انسان، نہایت ناخلف انسان،
مطلب اخلاق کے دائرے میں اس سے برے لفظ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کی بنا پر اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ یہ انسان ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، پتہ نہیں کتنی بار اس بچی نے اس کے پاؤں پکڑے ہوں گے، کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنے اس کے ترلے کیے ہوں گے کہ تو ٹھیک ہو جا، اپنے رویے کو درست کر لے. لیکن وہ نالائق انسان جب اپنی ڈیمانڈ بڑھاتا رہا تو آخر کار اس بچی نے یہی محسوس کیا کہ مجھے اپنی جان دے دے. اگرچہ یہ اس کا فیصلہ یہ غلط ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آخر کیا وجہ تھی کہ اس بچی کو صرف اپنے شوہر کی ہی محبت نظر آئی؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے. میں اگر کچھ ایسی باتیں کر جاؤں کہ جو آپ کو لگے کہ اچھی نہ ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن وہ غیر اخلاقی نہیں ہوں گی، لیکن حقیقت پر مبنی کچھ باتیں ہیں. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے جب تک 4 سیٹیاں مار کے کوئی لڑکا ہمیں برے الفاظ سے پکارے، 10 دن ہمارے گھر کے چکر لگاتا رہے اور کئی مہینوں تک ہمارے رستے میں ہمیں روک روک کے ہمیں برے الفاظ کہتا رہے اور پھر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہمیں اس ماں کی محبت پہ یقین کیوں نہیں آتا جس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا؟ ہمیں اس باپ کی محبت نظر کیوں نہیں آتی کہ جس نے جب پہلا چہرہ اپنی بچی کا دیکھا تو اسے اپنی بچی کے چہرے میں اپنی کل کائنات نظر آئی؟ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ صرف اسی کی محبت اسے نظر آئی. حالانکہ شوہر کی محبت کوئی عیب تو نہیں تھی، لیکن ماں باپ کی محبت کا بھی کوئی مقام تو ہے. وہ محبت اسے بھولنی نہیں چاہیے تھی. اب جس کو وہ پرستان کا شہزادہ سمجھے پھری تھی وہ تو کوکاف کا جن نکلا. وہ کہاں وہ پرستان کا شہزادہ، وہ تو ظالم درندہ تھا وہ شخص. اگر اسے حیا ہوتی، اگر اس بچی سے محبت کرتا، وہ اس کی عزت کا ہی رکھوالا اگر بنتا تو وہ اس کو اس طرح کی ٹھوکریں نہ دیتا. پتہ نہیں کتنے دکھوں کے بعد اس بچی نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو بچی کا ذاتی فیصلہ اس اعتبار سے غلط تھا کہ بچی نے ایک کوکاف کے جن کو پرستان کا شہزادہ سمجھ لیا. کیا ہمارے پاس خلا کا ایک اسلام نے ہمیں رستہ نہیں دیا؟ اگر وہ اتنا برا تھا تو خلا لے لیتی. اور یہ جو مسئلہ کہ جی نہیں، وہ اس سے عشق کر بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، اب وہ اسی کے لیے جینا مرنا، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. اگر کوئی شخص اس حد تک چلا گیا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے لیے ناسور بن گیا ہے تو یا تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر آپ میں صبر اور ضبط نہیں ہے تو آپ خلا لے لیں. لیکن ہمارے معاشرے میں دوسری طرف بھی ایسے لوگوں کا رویہ درست ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایسی بچیاں یا ہمارے معاشرے میں کہ جو خواتین مطلقہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں یا کسی وجہ سے ہیں یا معاذ اللہ حالات کا برا شکار ہو گئیں، تو وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ باعزت طریقے سے نکاح کیا جائے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ہے کہ ایک مطلقہ خاتون ہے تو اس کے بارے میں رشتے دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ 100 زبانیں ان کی دراز ہوتی ہیں، 1000 طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا ہوا تھا، جی اس بچی نے، اس نے کیا کیا تھا، اس لیے یہ ایسی ہو گئی. تو میرے بھائیو، یہ ہر طرف ہم سارے لوگ اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں. پتہ نہیں اس بچی نے کیا سوچا. اور یہ جو اس کی بات بچی کی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو اس نے کہا کہ محبت 2 طرفہ ہونی چاہیے، یک طرفہ نہ ہو، تو مجھے محسوس ہوا کہ جان دینے کے پیچھے یہ وجہ ایک بہت بڑی ہے. وہ بچی اس کو اپنے دل کا مالک بنا بیٹھی، اس کو کاف کے جن کو وہ پرستان کا شہزادہ سمجھ بیٹھی. حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی دیکھتی. اور ماں باپ کی محبت تو جی کون سی محبت ہوتی ہے؟ شاید میرا یہ لیکچر لوگوں کو اچھا نہ لگے، لوگ سمجھیں کہ یہ غیر مناسب بات ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ماں باپ کی محبت و محبت ہی کوئی نہیں جی. وہ تالیاں مارنے والا، وہ اچانک ہمیں ملنے والا، وہ ہمیں برے القابات دینے والا، وہ ہمارے دل کا راجا بن گیا. اور جس باپ نے پیدا کیا اسے تو محبت ہی کوئی نہ تھی. وہ بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے، وہ میرے ذہن میں آ گئی. تو ایک بچی تھی، تو اس کی ماں فوت ہو گئی، تو باپ نے اسے پالا. اب باپ نے جو اسے پالا، اس بچی نے باپ کی محبت کو محسوس کیا.
اور اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے دل کا اظہار کیا. اس نے کہا میرا باپ جو تھا وہ کسی ماں سے کم نہ تھا, میرا باپ بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے پالا کرتا. تو وہ کچھ اشعار ہیں, وہ کچھ یوں ہیں کہ پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا, کم وہ کھاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. تو ماں اور باپ کی محبت تو یہ تو وہ کھڑائی میں ڈال کے تو ہم سب رشتوں کی طرف بھاگتے ہیں نا. ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے کیا پرواہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جلیں, ہمارے ماں باپ کی عزت تار تار ہو, جو مرضی کریں وہ روئیں پیٹیں, معاشرے میں برباد ہوں. ہمیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی جاتی. اور باپ نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ واسطے دیے, وہ بھی موجود ہے ویڈیو میں. اور باپ کہہ رہا ہے بیٹے تجھے تیرا نام کتنا مبارک ہے, تیرا نام عائشہ ہے, کتنا خوبصورت نام تیرے ماں باپ نے بچی تیرا رکھا, تیرا نام اتنا مقدس ہے, اس نام کا واسطہ تجھے اللہ رسول کا واسطہ. باپ نے کتنے واسطے دیے. اور اس بچی سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ اس کوکاف کے جن کو پرستان کا شہزادہ سمجھ بیٹھی, اور اس کے لیے, اس نالائق کے لیے اس نے اپنی جان دی اور بہت ہی برا فیصلہ کیا. میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بچوں کو اور بچیوں کو خصوصاً میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی محسوس کیجئے. اور اگر حالات اس قدر برے ہو جائیں تو اسلام نے ہمیں خلا کا حق دی ہے, آپ خلا کر لیں, خلا لے لیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے نہیں تو یہ تیری تے میت ہی آنی چاہیے. لو پھر میت آ گئی, اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ تیری لاش آنی چاہیے, ہمارے گھر میں تو ویسے نہ آنا. لو زمانے والو پھر لاش گھر میں آ گئی. میں بڑے کرب سے اور بڑے درد سے اور بڑا دل سنبھال کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس بچی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اور اسلامی حکم جو ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسلام کا حکم کیا ہے. اسلام نے اس کو کیا کہا. نہایت برا فیصلہ کیا اس بچی نے, اور اس میں کون کون کہاں کہاں کوئی ذمہ دار ہے. وہ شوہر نااہل تو ہے ہی ہے, لیکن اس بچی نے بھی فیصلہ غلط کیا. اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے تھا, اپنے خدا پہ یقین کرتی, دعا کرتی, اپنے اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتی, کوشش کرتی. اور حدیث پاک میں اور یوں خودکشی کرنے والے ان کا انجام کیا ہے سنیے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ سے کود کے اپنی جان دے دے تو وہ آگ میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا, اور یوں ہی کودتا رہے گا, اور یہ سزا اسے مسلسل ملتی رہے گی. اللہ اکبر. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے زہر پی کے اپنی جان کو ختم کر لیا, یعنی زہر پی لیا اور اپنی جان کو ختم کر لیا, خودکشی کی زہر سے, تو حدیث پاک کا مفہوم جو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ مسلسل اسے زہر دیا جاتا رہے گا, اور اس کی تکلیف اسے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. استغفر اللہ. اور اسی طرح اگر کسی نے کسی آلے سے اپنے آپ کو مارا تو وہ آلہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور وہ اسے مارتا رہے گا, یعنی یہ تسلسل ہے ہمیشہ ہمیشہ. استغفر اللہ. اور اس سزا کو وہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا. تو میرے بچوں, میری بچیوں, زندگی میں اچھے فیصلے کریں. اور میں بڑے درد دل سے اپنے اس معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے
آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محبت صرف اس کو آپ سے نہیں ہوتی کہ جو آپ کو اپنے گھر لے گیا، ان کی بھی آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا۔ اپنے ماں باپ کو بھی مت بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں کسی بچے اور کسی بچی کو اس تکلیف کا سامنا نہ کروائے، اس دکھ کا سامنا